جب پڑھی جائے تلاوت قرآن مجید کی جائے تو اس وقت بھی یاد آنے پر اس کا اہتمام فرمائیں۔ ادب با ادب با نصیب۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک 1430 سنہ ہجری کے 16ویں تراویح پڑھنے کے بعد دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، معلوم ہوگا عرض کرنے کی صحیح کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ مدینہ۔ جی میں محمد اسد بول رہا ہوں سر، میرپورہ کشمیر سے۔ سر میرا سوال یہ ہے گا کہ یہ جو آج کل نعت خوانی کر رہے ہیں ہر شہر میں جا کے اسٹیج پہ، تو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اٹھ کے ان کے اوپر اس طرح پیسے پھینکتے ہیں جی، تو کیا یہ وہ نعت خواں صحیح کر رہا ہے یا وہ لوگ جو پیسے پھینک رہے ہیں کیا وہ یہ صحیح عمل کر رہے ہیں؟ مجھے سر اس کا مطلب کہ کوئی مستقل جواب اسلامی مطلب کے طریقہ کار سے چاہیے۔ میرپور کشمیر سے انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ نعت خوانوں پر جو پیسے لٹائے جاتے ہیں، یہ پھینکتے کہہ رہے ہیں، پھینکتے نہیں ہیں، وہ نچھاور کرنا کہتے ہیں اس کو، یعنی اس طرح وہ یوں نوٹیں اس پہ ڈالتے ہیں، تو یہ وہ خوبصورت لفظ اس کا نچھاور کرنا، پھینکنا یہ اس طرح کرتے ہو تو اس کو پھینکنا بولتے ہیں، اور اس طرح یوں نچھاور کرنا۔ اب اس کی تو صورتیں ہیں، مثلا یہ صورت کہ نعت خوان سے پہلے یہ طے ہے یا انڈرسٹوڈ ہے کہ اتنی اتنی نوٹیں ہم آپ کو مطلب نچھاور کرنے کے انداز میں دیں گے یا کسی طرح بھی نعت کے دوران آپ کو ہم دیں گے، یہ تو حرام ہے کہ یہ اجرت ہی ہے، یعنی یا تو زبانی طے ہوا یا انڈرسٹوڈ ہے، جس کو دلالتاً بولتے ہیں، یعنی صراحتاً طے، یعنی کہ وہ براہ راست طے کر لیا کہ بھائی آپ مجھ پر 1200 روپے یا 12,000 روپے یا جتنے بھی آپ مجھے نعت کے دوران دیں گے۔ نعت کے دوران دینے میں نعت خوان جو اس طرح کے نعت خوان ہوتے ہیں نا، تو وہ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں کور کے بجائے، جبکہ مل جائیں پورے، کہ اس طرح وہ جب یہ جو طے ہے کہ اتنی رقم یہ دیں گے تو وہ اس طرح جب دیں گے نا یوں، تو وہ کیا کرتے ہیں بعض اوقات وہ ایک اٹھتا ہے وہ ترکیب کا، وہ دوسرا کوئی بیٹھا ہو تو اس کے ہاتھ میں جا کر یوں رکھتا ہے، اب وہ بیچارہ مجبوراً اس نے بھی نوٹ نکالنی ہوتی ہے، اب یہ اس کو پکڑ کے وہ تیسرے کے پاس لے جاتے ہیں، تو اس طرح کئی مل کے پھر وہ یوں بڑے ایکشن کے ساتھ نوٹ پیش کرتے ہیں، تو کئی ایک کی جیبیں یہ لوگ مطلب اس طرح خالی کرواتے ہیں۔ اب یہ کہ یا تو یہ پہلے سے طے شدہ امر ہوتا ہوگا یا ویسے اتفاق سے ہوتا ہوگا، سارے اتفاق ہیں چلیے، کیونکہ پیسے دینا جو ہے نا، یہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ دولت واہ کر کے شاید ہی کوئی لٹائے، آہ کر کے دیتے ہوں گے مجبوراً، یا کہ نعت خوان آتا نہیں ہے پیسے دو، اب نعت خوانی بھی بس لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، للہیت اور چیز ہے، مزہ آنا اور چیز ہے، اخلاص اور چیز ہے نا، خیر تو یہ اس کے لیے وہ خرچہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کے بغیر نعت خوان اگر نہیں ملتا، کہ بعض نعت خوان نہیں ملتے، بعض مل جاتے ہیں، ہر نعت خوان تو اپنے یہ کرتا نہیں ہے پیسوں کے چکر میں۔ اچھا، تو اب اگر یہ اس طرح کا ہے کہ صراحتاً یا دلالتاً، یعنی کھلے لفظوں میں یا وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ پیسے ملیں گے تو آئے گا، نہیں دیں گے تو نہیں آئے گا، اور اس کا تجربہ بھی بعضوں کو ہوگا کہ پیسے کم ملے تھے تو اس کا گلا بیٹھ گیا تھا،
تو اس کا مطلب یہ بیپاری ہے. تو اس طرح کرنا یہ تو حرام، دونوں کے لیے حرام ہے. یہ بھی گناہگار، یہ بھی گناہگار، اور دونوں جہنم کے حقدار، کیونکہ طاعت پر اجرت حرام ہے. تو یہ طاعت ہے، نعت خوانی عبادت ہے، اور اس عبادت پر اجرت حرام ہے. تو آپ بولو گے امامت بھی تو عبادت ہے، امامت کی اجرت بھی حرام ہونی چاہیے. تعلیم قرآن پر اجرت دی جاتی ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی اجرت لی جاتی ہے. تو مسئلہ یہ کہ بعض ایسی عبادات ہیں کہ جن کا معاملہ جو تھا وہ دیگر گوں ہو گیا، اور مسند واعظ و ارشاد سنی ہونے لگی. پہلے علماء خدمت کرتے تھے، اور پہلے عوام خدمت کرتے تھے، علماء واعظ و ارشاد فرماتے تھے اور ترکیب بن جاتی تھی. اب جب خدمت کی طرف سستی ہوئی، علماء معاش کی طرف مائل ہوئے، متوجہ ہوئے، تو اس طرح واعظ و ارشاد کی مسند جو تھی وہ ویران ہونے لگی کہ اب ان کے اخراجات کیسے چلیں. ظاہر کھانا تو سبھی کو چاہیے، بچوں کی پرورش، لباس، مکان، سب کی ضروریات ہوتی ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ علماء نے ضرورتاً بعض چیزوں کی اجازت دی. امامت کے مسجد میں پہلے مسجد میں بھری پڑی رہتی تھی، ایسی پربہار مسجدوں کی رونقیں ہوتی تھی کہ منہ میں پانی آ جاتا ہے جب پڑھتے ہیں نا بزرگوں کی واقعات. ایک دور ایسا تھا کہ بس اپنے ضرورت کا کمایا، یہ نہیں کہ 12 گھنٹے ڈیوٹی دی پھر اوور ٹائم بھی کیا، ہر طرح سے پیسے ہی کھینچنے. مجبور ہے وہ معذور ہے، جنرلی مطلب بولتا ہوں کہ پھر یعنی ڈیوٹی دے کر تھکے آ رہے پھر اوور ٹائم بھی کریں گے کہ کسی طرح پیسے ملے. دوسرے ملکوں میں بھی جا کر پیسے کمانے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کر، بال بچوں کو چھوڑ کر پڑے رہیں گے، اور پیسہ چاہیے. پہلے یہ دور نہیں تھا. پہلے کا دور کیا تھا؟ حسب ضرورت کماتے تھے. اب یعنی کہ ایک ان کی لمٹ ہوتی تھی کہ بھائی مثال کے طور پر مجھے روز کی دیہاڑی 100 روپیہ کمانا ہے. تو جب یہ 100 روپے کما لیتے تھے نا تو پھر دھندا نہیں کرتے تھے، پھر لپیٹ لیتے تھے. خلاص دکان بند، بستہ لپیٹ لیا، سب کر لیا، خلاص اب نہیں، اب دھندا نہیں کرنا، میری دیہاڑی پوری ہو گئی. تو اس کے بعد یہ مسجد کا رخ کرتے تھے، اور بقیہ وقت اللہ کی عبادت میں اکثر گزارتے تھے. گھروں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بال بچوں کے حقوق اپنی جگہ پر ہوتے تھے، اس کو بھی ادا کرتے تھے، اور جو فارغ وقت ہوتا تھا مسجد میں وہ گزارتے تھے. تو اس طرح مسجد میں بڑی رونق رہتی تھی. ہم تو اعتکاف کی رونق سے خوش ہو رہے، وہ 25 گھنٹے اور 12 ماہ رونقیں ہوتی تھی. ایک وقت یہ گزرا ہے مسلمانوں کا. تو باہر پھر وہ لڑکے بالے جو ہوتے تھے وہ کھانے پینے کی چیزیں بیچتے تھے، تو ان سے یہ لوگ خرید لیتے. کسی کا گھر سے آ جاتا ہوگا، جیسے اعتکاف میں ہوتا ہے گھر سے بھی آتا ہے، یہاں بھی ملتا ہے. تو اب تو خیر وہ چندے کا عام طور پہ مطلب مسجدوں میں اور اعتکافوں میں کھلایا جاتا ہے. تو وہ چندے کا بھی وہ لوگ تو اس چیز حریص تو ہوتے نہیں تھے، خوددار ہوتے تھے. تو جو تھوڑا بہت کماتے تھے وہ گھر کے اخراجات کے بعد رائے خدا میں دے دینا، یا یہ کہ اس طرح مسجد میں ہے تو وہاں خرید کر کچھ کھا کر گزارا کر لیا، پھر مسجد میں آ کر بیٹھ گیا. اس طرح رونقیں ہوتی تھی. وہ ایک دور تھا. تو ان دنوں امامت کی اجرت کی حاجت نہیں تھی. تو جب اس میں سستی آنی شروع ہوئی تو امام اب مفت پڑھانے کے لیے، نماز پڑھانے والا ملنا مشکل ہو گیا، اذان دینے والا مشکل ہو گیا، تو اب مسجدوں کو تالے تو نہیں لگائیں گے. تو اس لیے پھر وہ علماء کرام نے، جو اس وقت کے جید علماء کرام اور پائے کے مفتیان کرام، ان حضرات نے یہ بقدر ضرورت اجازت دی. اس کی یہ بھی بتدریج ہوا. تو جیسے کہ امامت پر اجازت مل گئی، یا پھر مؤذن کے لیے اجازت مل گئی کہ یہ بھی تنخواہ لے سکتا ہے. لیکن اب جو تنخواہ لے گا نا اس کو ثواب نہیں ملے گا. کہ وہ اعلیٰ حضرت نے صاحب لکھا ہے کہ اس کو امام کو ثواب نہیں ملے گا تنخواہ لے گا، کیونکہ امامت تو یہ بیچ چکا، بیچ دیا اس نے، پیسے اب لے لے گا یہ، تو ثواب سے اب محروم ہے یہ. اسی طرح مطلب تدریس، علم دین پڑھانا، اس کی بھی جائز ہے اجرت. اسی طرح قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کی اجرت بھی جائز ہے. تو یہ چند صورتیں جو تھی جواز کی یہ آئیں.
اب اگر کوئی نعت خوانی کو اس پر قیاس کرے تو یہ اس کی بھول ہے، اور اپنے طور پر قیاس ہم ایک تل برابر بھی نہیں کر سکتے، یعنی جو چند چیزیں علماء نے اجازت دی نا، بس وہی اس پہ ہی حلال ہے اجرت۔ اس کے علاوہ ہم عوام جو ہے نا، یہ کروڑوں عوام مل کر بھی کسی کام کو حلال نہیں بول سکتے، یہ علماء اور مفتیان کرام کا کام ہے۔ وہ جو فیصلہ ہمیں سنائیں گے ہمیں اس پر لبیک کہنا ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا۔ تو نعت خوانی کی اجرت کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان نے حرام کہا ہے، تو بس حرام ہے، اب اس پہ اپیل نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ اگر کوئی نعت خوان اچھی آواز والا پیسوں کے بغیر نہ پڑھے تو ہماری محفلیں سنی ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ بہت اللہ کے نیک بندے ہیں جو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، پڑھ ہی رہے نا، مرتے پڑھنے کے لیے۔ یہ ہمارے یہاں آپ فیضان مدینہ میں مدنی چینل پر ایک سے ایک دیکھ رہے ہیں، نعت خوانی نعت پڑھتے ہیں نا، ہم ایک ٹکا بھی نہیں دیتے ان کو۔ یہ اپنا پیٹرول جلا کر اسکوٹروں پہ آتے ہوں گے یا بس میں بیچارے لٹک کے آتے ہوں گے اپنے جیب سے۔ کبھی میں نہیں جانتا کہ کسی ہمارے ان نعت خوانوں نے کرایہ مانگا ہو مدنی چینل والوں سے۔ یہ بیچارے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ مبلغین ہمارے الحمدللہ آپ کے سامنے ایک سے ایک بیان کرنے والے ہیں، تو فی سبیل اللہ کر ہی رہے ہیں، بلکہ مرتے ہیں کہ ہم کو خدمت کا موقع دیا جائے۔ الحمدللہ یہاں تو ایسا ماحول ہے۔ بہرحال علماء کو واعظ کی اجرت جو ہے اس کے بھی جواز کا ہی فتویٰ دیا ہے کہ عالم واعظ کی اجرت لے سکتا ہے، لیکن بس وہی ہے، اجرت لے گا تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن حلال ہے اس کے لیے اجرت۔ لیکن نعت خوانی کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر نعت خوانی بالکل معاذ اللہ بند کر دی جائے، اللہ کی پناہ ہماری روح کی غذا ہے، کوئی نعت نہ پڑھے، تب بھی اسلام کا نظام نہیں بگڑے گا، نظام نہیں بگڑے گا۔ اگر امام سارے بند ہو جائے، مسجد تو خالی ہو جائے گی نا، نظام بگڑے گا۔ سارے یعنی کہ مدرسین ختم، بھائی اجرت حرام، تو یہ بیچارے کھائیں گے کیا امام یہ مدرسین؟ تو یہ پھر کاروبار کریں گے تو پڑھا نہیں سکیں گے نا۔ تو اس طرح سارے مدرسے بند ہو جائیں گے تو علماء پروڈکشن ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہاں حاجت ہے۔ قرآن پڑھانا بند کر دیں گے تو قرآن پھر کوئی پڑھ نہیں سکے گا، تو نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے۔ تو یہ سب تو یوں جہاں جہاں نظام گڑبڑا رہا ہے، مؤذن اگر تنخواہ اس کی حرام رکھی جائے تو مؤذن کہاں سے ملے گا مفت اذان دینے والا؟ تو پھر یہ کہ اذان جو کہ شعائر اسلام میں سے اسلام کی ایک پہچان ہے، یہ بند ہو جائے گی اذان۔ مفت والا کون؟ پھر وہ اپنے اپنے سر میں جس کے مرضی آ گیا مائک پکڑے گا، فرصت ہوگی تو اذان دے گا، تو پھر وہ علماء جو ہوں گے بولیں گے اس کو اذان دینی نہیں آتی، کوئی ادھر کھینچے گا ادھر سر نکالے گا، تو نظام درم برم برم درم درم برم ہو جائے گا۔ تو اس لیے حسب ضرورت اجازت ملی ہے۔ تو نعت خوانی کی یہ صورت نہیں ہے کہ اس سے کوئی نظام میں فرق پڑتا، اور فی سبیل اللہ پڑھنے والے بھی الحمدللہ ہزاروں نعت خوان موجود ہیں، بالفرض نہ بھی موجود ہوں تب بھی اس سے اسلام کا نظام نہیں بگڑ رہا۔ یہ نعت خوانی شعائر اسلام میں سے نہیں ہے، کوئی ایسا اس سے مطلب ہے کہ کوئی نقصان بڑا کیا چھوٹا بھی نقصان کوئی سامنے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مطلب ان کو اجرت دی جائے۔ تو یہ دلائل اگر دیں گے تو یہ بے باکی کہلائے گی اور مزید پھنسیں گے۔ آدمی حرام کرے تو حرام سمجھ کر اگر بالفرض کرتا ہے اور نادم رہتا ہے تو اس کی بچت کی صورت ہے۔ اگر یہ اڑی کر کے ہم جیسوں کو گالیاں نکالے گا، مزید اپنے لیے جہنم کی آگ جمع کرے گا، ہمارا بگڑے گا کیا؟ میرے اس میں کیا فرق پڑے گا؟ جیسے یہ رسالہ میں نے جب مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تو مجھے پتہ چلا تھا کہ بعضوں نے ناگواری کا اظہار کیا، تو کیا آئیں بات کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں، اس کا رد لکھ دیں کہ میں نے جو اس میں دلائل ہماری مکتبے نے جو چھاپے ہیں اس کا رد لکھ دیں کہ بھئی یہ غلط ہے۔ میں نے سرکار اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑا، میں نے ان کے جزئیات پیش کیے زیادہ تر کہ انہوں نے حرام کہا ہے۔ رسالے کا نام ہے نعت خواں اور نذرانہ، نعت خوان اور نذرانہ، نعت خوان اور نذرانہ۔ یہ نہیں پڑھا تو پڑھ لیجیے، آپ کے 14 طبق انشاءاللہ روشن ہو جائیں گے۔ نیت کریں انشاءاللہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ میرا خیال ہے بہت سو نے ماشاءاللہ پڑھا بھی ہوا۔ کس نے پڑھا ہے؟ الحمدللہ بہت سو نے پڑھا، لیکن ایک تعداد ہے جنہوں نے نہیں پڑھا، تو وہ بھی پڑھ لیں۔ ہاں تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ نعت خوانوں سے الجھنا نہیں ہے، نعت خوانوں سے میں بھی کہ الجھتا نہیں۔ اس طرح کے نعت خوان جب ملتے ہیں تو میں محبت سے ملتا ہوں کہ اب ان کو کب اپنے سمجھائیں کہ جب
اپنا ظن غالب ہوگا یہ مان جائے گا. تو ان کو تو سب پتہ ہوتا ہے. یہ رسالہ تو بعد میں نکلا ہے, پہلے سے بھی یہ سنتے رہتے ہیں. میں تو بہت زمانے سے اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہوں. میرے لیے میری یہ نئی باتیں نہیں ہیں. میں تو بولتے بولتے بڈھا ہو گیا کیونکہ میں اپنا نفس نہیں مار سکا تو کسی کا نفس کیسے ماروں گا؟ اللہ کہ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں بس, یہ اور کچھ نہیں ہوتا. بعض ناراض ہوتے ہیں. اور ہر نعت خواں کوئی پروفیشنل ہوتا بھی نہیں, کوئی ہوتا. تو اس لیے کسی کو ہم ہدف بنائے کہ بھئی فلاں پروفیشنل ہے, یہ بھی نہیں ٹھیک. بلکہ اگر پیچھے سے کوئی اگر بالفرض ہے بھی پروفیشنل تو وہ بھی ڈر ڈر کے ترکیب سے لیتا ہے. اپنا بورڈ نہیں چڑھاتا کہ میں ایک محفل کی اتنی رقم میرا اجرت ہے. وہ کوئی بھی بورڈ ابھی تک نہیں سنا کہ لگاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ایسوں کو اگر آپ کہیں گے کہ یہ پروفیشنل نعت خوان ہے تو یہ غیبت ہو جائے گی. پروفیشنل ہوگا تب غیبت ہوگی, نہیں ہوگا تو تہمت ہوگی. سامنے سے کہو گے کہ تم پروفیشنل نعت خوان ہو تو دل آزاری ہوگی. تو اس لیے قفل مدینہ. تو میں نے کسی کو ہدف نہیں بنایا, میں تو جنرل بات کی. وہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ غیبت ہو جائے گی, تو کیا خالی یہ ایک ہی جملہ ہے بابا جیسے غیبت ہوگی, یا کچھ اور بھی 2-4 جملے ہو سکتے ہیں؟ بہت سارے ہو سکتے ہیں نعت خوان کی غیبت کے جملے, کہ مالداروں کے پیچھے پھرتا ہے. کیونکہ جو پروفیشنل ہوگا نا بالفرض تو وہ مالدار ہی سے محبت کرے گا. غریب اس کو بلائے گا تو اس کے گلے میں درد ہو جائے گا, آواز بیٹھ جائے گی. اگر بل جبر اس کو لایا گیا, سورس لگا کر کوئی ایسا وزندار آدمی لے آیا, علاقے کا کونسلر یا کوئی ناظم ٹاؤن کیا ہوتے ہیں, یہ کچھ ہوتے ہیں نا, اس طرح کوئی آدمی لے آیا نا اس کو, تب بھی وہ جب مائک پر آئے گا نا تو وہ گویا اپنا احسان رکھے گا. یعنی اس طرح کے جو لوگ کہتے ہیں مجھے یہ جملے بہت ناپسند ہے, اس لیے میں اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہو تو اس پر غور کر لیں کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ان جملوں میں جو کہے جاتے ہیں نا, شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ بولنے والا اپنا احسان رکھ رہا ہے سننے والوں پر یا بلانے والوں پر. وہ جملے کیا ہوتے پتہ ہے؟ مسلسل 3 روز سے نعتیں پڑھ رہا ہوں یا خطاب کر رہا ہوں, ادھر 3 گھنٹے خطاب ہوا, ادھر 3.5 گھنٹے, فلاں جگہ 2 گھنٹے, آج 4تھا دن ہے. تو اس طرح وہ آج تو میں بولنے کے قابل نہیں تھا, تو ہمارے یہ ٹاؤن ناظم صاحب کا فون آیا اور انہوں نے بہت اصرار کیا. میں نے تو معذرت کر لی تھی کہ میرا گلا بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے اصرار کیا تو ان کا مان رکھتے ہوئے میں حاضر ہوا. آپ کی محبت ہے تو میں آ گیا. اب جناب وہ نخرے اور ناز اور بالکل یہ ترکیبیں, اور اس کے بعد وہ کچھ 1-2 نعتیں پڑھ کے پھر وہ چھٹی. اور اگر بالفرض کوئی پارٹی آ گئی اور اس نے لال نوٹ دکھانے شروع کر دیا تو گلا ایسا کھلے گا کہ آپ دیکھتے رہ جاؤ شاید. تو اس طرح کے جملے بولا وائز نہیں. آپ نے مجھے, میرا خیال ہے برسوں سے آپ مجھے سن رہے ہوں گے, میں بہت سارے ہوں گے, میں مر بھی رہا ہوتا ہوں نا تو عام طور پہ بولتا نہیں کہ میں مر رہا ہوں, بیان کر لے تو شروع ہو جاتا ہوں. تو یا کبھی جانا ہوتا ہے, کبھی ضرورت ہوتی تو بولنا پڑتا ہے, ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا میری عادت نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ بیمار کون نہیں ہوتا, تکلیف کس کو نہیں آتی. باہر ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب دبا کے بیٹھا ہی رہتا ہوں کہ اب میں اٹھوں گا قوم ادھر سے اٹھے گی. تو ایک یہ بھی درد ہے کہ یہ قوم بس اٹھے نہیں, اور جو میرے بعد یا آگے پیچھے جو بول رہا ہے سب کو سنے. میں آپ کو بولتا ہی رہتا ہوں نا, میں یہ کام بولتا ہوں کہ مجھے ہی سنو, تو سب کا بولتا ہوں کہ بچہ بھی بولے تو اس کو سنو, جب کوئی شریعت کی بات کرے شریعت کے مطابق تو اس کو سنو. تو مطلب ایک تحریک اور تنظیمی ذہن ہو نا تو اس کا انداز دوسرا ہوتا ہے. تو میں کبھی بھی کہ آپ کو بولتا ہوں تو میں کوئی آپ پر احسان جتاتا ہوں, بلکہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ اب تو دور ایسا گیا کہ پیاسوں کے پیچھے کنواں بھاگ رہا ہے کہ مجھے سنو آ کر, نہ کہ میں احسان کروں کہ فقیر حقیر کا گلا بیٹھا ہوا, 4 دن کی تھکن ہے اور نیند نہیں ہو رہی پوری, اتنے دن سے جاگ رہا ہوں, فلاں ہے چنی ہے چنا ہے, پھر سارے احسانات جتا کر پھر میں بولوں. تو یہ انداز جو ہے نا, یہ جو بھی سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا, اس طرح کے انداز کو نہیں پسند کرتے, میرا گمان ہے. میں تو خیر سلجھا ہوا نہیں, ہر وقت الجھا رہتا ہوں, لیکن یہ کہ سلجھے ہوئے جو ہوتے ہیں نا, پڑھا لکھا طبقہ,
क्वालिफाइड طبقہ جو ہوتا ہے، اس طرح کے لوگ پھر وہ متاثر نہیں ہوتے عموماً. ان کی سمجھ میں نہیں آتا، یار جو کام کی بات ہے نا وہ کرو نا، بس خلاص چلے بس. تو آپ نے جو کام کی بات ہے وہ کرتے رہے. باقی اب میں گلا بیٹھا ہے تو کون سا آپ نے پھونک مار کے میرا گلا چلا دینا ہے اور اٹھا دینا ہے اس کو، تو بیٹھا ہی رہے گا. تو اس لیے بہرحال کسی کو غلط فہمی نہ ہو، میں نے کسی فرد کو نشانہ نہیں بنایا، نہ یہ بنانا چاہیے کہ پھر تو وہ دل آزاری اور غیبت اور تہمت اور پتہ نہیں کیا کیا چارج لگ سکتے ہیں نا. تو میں نے تو ایک جنرل بات کہی. اس سے زیادہ بڑھ کر اور گفتگو ہوئی تھی جب اتنے سارے نعت خواں جمع ہوئے تھے فیضان مدینہ میں، بہت سارے نعت خواں جمع ہوئے تھے اور یہ مدنی مذاکرہ ہی ہوا تھا اور 4-5 گھنٹے کم و بیش مدنی مذاکرہ چلا تھا. یہ مدنی چینل پہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ یہ قسطوں حصہ وار نشر بھی ہوا ہے. اس کے بعد پھر جو نعت خواں آئے تھے ان کی باری ہوئی تھی کہ آپ فرمائیے کہ آپ کو کیسا لگا یہ جو کچھ کہا. ویسے الحمدللہ نعت خوانوں نے امیل سنت کی بات کی ایسی تائید کی، بلکہ ایک نعت خواں کا تو مجھے اس طرح کا جملہ یاد ہے کہ میں کیا بیان کروں، یہ جو کچھ بیان کرے سب ہمارے اندر ہے ہی، اور اللہ کرے کہ ہماری مطلب اصلاح ہو جائے. بہت پیارا انداز تھا ان کا. سمجھدار نعت خوانوں کی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ہوتا ہے، مطلب میں تو اس کا عادی ہوں. اپنی حجو ہے لفظ لغت میں، وہ اپنی مذمت بھی بہت سنی ہے اور تعریف ہے اس سے کئی گنا زیادہ سنی ہے، تو یہ کہ اس کا عادی ہوں ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ تعریف سن کر آدمی کو فرحت ہوتی ہے اور حجو اور مذمت سن کر ذرا اداسی دل پر آتی ہے، تو ہوتا رہتا ہے. تو ہمارے نعت خوان مجھے جانتے ہیں، نعت خوان صرف سنیوں میں ہی ہوتے ہیں. تو ایسا کون دنیا میں نہ صحیح لیکن غالباً اردو میں نعت پڑھنے والا کوئی ایسا نہیں ہوگا جو مجھے نہ جانتا ہو. مجھے دیکھا نہیں ہوا تو مدنی چینل پر دیکھ لیا ہوگا. تو مجھ سے مطلب یعنی کہ وہ ترکیب اکثر بنی رہتی ہے، وہ مشکل نہیں ہے. سامنے نہیں بھی آتے تو عام طور پہ مخالفت نہیں کرتے، کیونکہ ان کے سننے والے جو ہیں نا یہ میری مخالفت پسند نہیں کریں گے. یہ بھی ان کو سمجھ پڑتی ہوگی کہ یہاں خلاف بولوں گا کہیں اٹھ کر جانا شروع نہ کر دیں. الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی یہ اہل سنت کی اکلوتی سمجھتے نا لاڈلی تحریک ہے. جو نہیں آتا وہ بھی اس کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. اجتماع میں ایک بھی نہیں آئے گا، قافلے میں کبھی سفر نہیں کرے گا، لیکن دعوت اسلامی کی بات نکلے گی تو 2 جملے محبت کے بولے گا کہ نہیں یہ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. الحمدللہ کہ ہمارے علاقے کا ایک بدماش تھا، اس کو آج کل ہم مسجد میں دیکھتے ہیں. اس نے بھی امامہ باندھ لیا، داڑھی بڑھا لی ہے، ورنہ اس سے ہم لوگ بیزار تھے، گلی بدلتے تھے اس کو دیکھ کر. اور آج ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے ملے آ کر، ہم اس سے دعائیں کراتے ہیں. تو یہ دعوت اسلامی تو اس لیے کہ یہ بندے کو بدل دیتی ہے. الحمدللہ ہے نا. اس کی تو 20 مثالیں مل سکتی ہیں. باہر آپ سنتے سناتے پڑھتے پڑھاتے رہتے. تم دعوت اسلامی کو جانتے وہ کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے وہ کیا ہے. فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ. ویسے الحمدللہ آج دوپہر میں بھی جیسے ڈاکٹر اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی مذاکرہ ہوا، تو معاشرے میں موجود مختلف شعبہ جات میں موجود جو کمزوریاں ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی نشاندہی الحمدللہ امیر سنت فرماتے ہیں. اور یہ ہم سب کا نعرہ بھی ہے، ہم سب کا مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو الحمدللہ اس شعبے سے متعلق بھی جب اسلامی بھائی سنتے ہیں کہ امیر سنت نے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ باتیں ایک سمجھ میں آنے والی ہیں کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے. اگر میں غلط ہوں اور میری غلطی کی نشاندہی ہو رہی ہے، نام لے کر نہیں ہو رہی، جنرل بات ہو رہی ہے، تو یہ تو بہت پیارا انداز ہے کہ اس طرح ایک عام گفتگو کر لی جائے. عام گفتگو کرنے سے جس کے اوپر ہے وہ اپنے بولے. ویسے بھی ہفتہ وار اجتماع کے اور دیگر بیانات کا ہمارا تجربہ ہے کہ جب ہم اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اور امیر سنت کے ہم نے بیانات سنے ہیں
تو کئی ایسے آپ کو ہزاروں اسلامی ملیں گے دنیا بھر میں جو آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ ایسا لگتا تھا جیسے آج بابا مجھے کچھ کہہ رہے ہیں. آپ ہیں اس بات کے گواہ. ہاں جیسے آج مجھے کچھ کہا جا رہا ہے. ارے وہ یہ سمجھے ہوں گے آپ کی بات ساروں نے ہاتھ اٹھائے. نہیں بابا یہ ہے بابا, کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے. میں کیا سمجھے سب ہاتھ اٹھائے. میں عرض کرتا ہوں بابا کیا سمجھے, مجھے کچھ عرض کرنے دیں کہ ہم سب جو ہے نا بابا وہ خطاؤں اور غلطیوں کے پلندے ہیں. ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, اب نہ جانے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں, اور ہفتہ وار اجتماع میں دعوت اسلامی کے ماحول میں غلطیوں کی نشاندہی ہو رہی ہے. اب بعض ایسی غلطیاں ہیں, ایسی خامیاں ہیں جو ایسا نہیں پیٹ کا زخم ہے یا پیٹ کا دبا ہے, وہ جب تک کوئی بتاتا نہیں ہے آدمی کو پتہ نہیں چلتا. تو بتانے والا یہ ہمارا محسن ہے, نہ کہ مطلب کہ اس کے لیے کوئی آدمی ایسے جملے. تو اب ایسی کئی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, الحمدللہ ہماری نشاندہی ہو رہی ہے. اور مجھے واقعی وہ اس دن نعت خواں جو آئے تھے بہت پیارا ان کے, پھر بعد میں انہوں نے اپنے جذبات الگ سے بھی ریکارڈ کروائے, وہ بھی مدنی چینل پر نشر ہوئے. لیکن باپا یہ جو گفتگو چل رہی تھی جو میں آپ کو غیبت کے بارے میں عرض کر رہا تھا, اب جیسے کہ ایک نعت خواں بیٹھا مائک پر نعت پڑھ رہا ہے, دوسرا نعت خواں پیچھے ہے, تو اب وہ بالفرض کے ایسی نعتیں پڑھ لیتا ہے کہ اس نے مطلب کہ قوم کو رلا دیا. تو کیا دوسرے نعت خواں جو وہ دوسرا موضوع, وہ دوسری کو نعت جمنے والی نعت لے کر آیا تھا, تو کیا منچ پر موجود نعت خواں جو ہوتے ہیں کیا ان کا منچ پر بیٹھے بیٹھے بھی کیا غیبت کرنا متصور ہے یا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جیسے آپ فرماتے ہیں کہ میرا پرانا تجربہ ہے اور آپ ان کے اندر رہے, وہ کس کہتے ہیں کہ ان کے وہ رچے بسے, یہ آپ کے پاس آئے اور آپ ان کے ساتھ رہے, تو یہ اس معاملے میں کچھ رہنمائی کیجیے. چلو میں سب عرض کروں, لیکن جو بیچارے نے سوال کیا تھا نا وہ تو کہاں نکل گیا ہو گئی. چلو خیر, اس سوال کا جواب دے کر میں ان کا سوال جو ہے نا اس کا جواب پورا کر لوں. ٹھیک ہے, یعنی جب ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے یہ نہیں کہ جو پیسوں کا شوقین ہوتا ہے وہ جھومانے والی نعت پڑے گا, کیونکہ وہ جب جھومیں گے نا لوگ تو نوٹیں دیں گے, اور جب روئیں گے تو جیب میں ہاتھ ضرور ڈالیں گے مگر آنسو پوچھنے کے لیے رومال نکالیں گے, نوٹ نہیں نکالیں گے. تو اب کسی نے رلانے والی نعت پڑھ دی محفل میں, آپ کو مصروف ہو گئی رونے میں, تو جس کو پیسے چاہیے وہ ذرا ناراض ہوتا ہے اس میں, افسوس. حالانکہ ہم تو جب تک نعتوں میں رونا نہیں آتا اس وقت تک یوں لگتا ہے کہ سرور نہیں آیا. جب تک یاد محبوب میں اشکباری نہ ہو تو وہ لطف نعت کا محسوس نہیں ہوتا. خیر, اپنا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے. بعضوں کو جھومانے والا کلام پسند ہے, بعضوں کو وہ رونے رلانے تڑپانے والا کلام پسند ہے, میرے کو وہ ثانی ذکر پسند ہے. نہ مجھے وہی کلام پسند ہے کہ جو رونا رلانا, جس میں بس وہ سرکار کے ہجر و فراق کی باتیں ہوں, مدینے کے سفر کی تڑپ ہو, اور اس طرح کا کلام مجھے پسند ہے. اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طرح اس نے محفل سلا دی, یہ کہا تو یہ اس رلانے والی نعت پڑھنے والا جو ہے اس کی ظاہر ہے کہ ایک طرح سے اس نے دل آزار بات کی, اور یہ بات اس کو ناگوار گزرے گی اگر یہ سنے گا تو ان مانو کر یہ اس نے ایک اس کی برائی کی. تو اس طرح کی غیبتیں جو ہیں یہ نعت خوانوں میں بھی کی جاتی ہیں. تو میں اب اپنے اصل سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ وہی کہ صراحتاً یا دلالتاً اجرت طے ہے تو اب نچھاور کر کے دے یا لفافے میں دے یا جس طرح بھی دے, یہ لین دین حرام. اور اگر ایسا نہیں ہے, نعت خوان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے دیں گے اور دیں گے جب ہی جاؤں گا, اس کو بھی کوئی اس کا وہ نہیں کہ یہ اس کو دینا ہی پڑے گا, یعنی یہ طے ہے, بلکہ صراحتاً کہہ دیا تو مدینہ کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے, آپ تشریف لائیں. تو اب یہ آ گیا ہے بڑا دشوار معاملہ, کیونکہ اس طرح کے نعت خوان عموماً بہت منہ پھٹ ہوتے ہیں, ان سے کوئی بحث میں تو میں بھی نہیں پہنچ سکتا, خیر ان سے نہیں پہنچ سکتے, بہت منہ پھٹ ہوتے ہیں. جب یہ بولنے پر آتے ہیں تو آدمی کوئی بھی شریف آدمی ان سے بات شاید نہ کر سکے, اتنے تیز ہوتے ہیں بعض اس میں, اور لہجہ بھی بعضوں کا پھر بازاری ہو جاتا ہے, تو اس میں شورفا بات نہیں کر سکتے. خیر
تو اب یہ کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے، اور پھر اس کے باوجود اس کے بعد جبکہ یہ طے ہے کہ نہ دیں گے نہ لیں گے، اب کسی نے اٹھا کر ان کو وہ سونے کا ٹوکرا دے دیا تو یہ حلال ہے، یہ لین دین یہ نعت خوانی میں حلال ہے، جبکہ یہ طے ہو کہ لین دین نہیں ہوگا، یا کسی طرح بھی یعنی کہ اس کا صراحتاً یا دلالتاً بھی ثابت نہ ہو کہ یہاں دینا پڑے گا، تو پھر بغیر اس میں دے دیا تو کوئی حرج نہیں، تو یہ حلال طیب۔ تو اب یہ کہ نعت خوانی میں جو لوگ نچھاور کرتے ہیں نا، تو ہم یعنی اس پر بدگمانی نہیں کر سکتے کہ ان کا طے تھا اس لیے نچھاور کیا جا رہا ہے، تو ہم بدگمانی کریں گے تو ہم پھنسیں گے، تو اس گناہ میں پھنس سکتے ہیں ہم، تو اس لیے بدگمانی نہیں کریں، اور یوں ظاہری طور پر جو یہ نچھاور کیا جا رہا ہے اس کا حکم یہی لگے گا کہ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نچھاور کرنا، نوٹیں دینا نعت خوانی میں اٹھ کر یہ جائز ہے۔ تیسری صورت ایک جواز کی کہ نعت خوان سے وقت کی اجرت طے کر لی جائے۔ اب نعت خوان بغیر پیسوں کے نہیں پڑھے گا، اور ہمیں یہی نعت خوان چاہیے، اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس سے آپ نے مثال کے طور پر آپ کو اس کو پڑھانا ہے رات کے 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک مثلا، یا 12 بجے سے 2 بجے تک، تو آپ اس سے 2 گھنٹے کی اجرت طے کر لیں کہ 12 بجے سے 2 بجے تک آپ میرے ملازم۔ اب نعت خوان اتنا چھوٹے باپ کا ہونا چاہیے کہ جو یہ آپ کا ملازم بننا پسند کر لے کہ بھئی 2 گھنٹے میرے، لفظ ملازم نہ بولے، آپ کے یہ 2 گھنٹے میرے، میں آپ کو 2000 روپے دوں گا، یا جو بھی طے ہو جائے۔ وہ بولے نہیں 3000 لوں گا، تو آپ بولے نہیں 2500 پر چلو آپ نے ڈن کر دیا، ایک مثال ہے، یا جو بھی۔ تو اب یہ 2 گھنٹے میں آپ کا اجیر ہو گیا، اب اس کو آپ اس سے جو بھی کام لیں، تو اب یہ 2 گھنٹے کا اجیر ہو گیا، آپ اس نے مائک پر بٹھا دیں اس کو کہ اب 2 گھنٹے تک پڑھے جا، تو یہ صورت جائز ہے، لیکن یہ ہے بہت مشکل کہ اس طرح کوئی دونوں کی ترکیب ہے، تو دونوں کی دوستی ہو، اور یہ نعت خوان کا بھی ذہن بنا ہوا کہ لینا ہی ہے، ثواب ملے گا نعت خوان کو، کیونکہ وہ مجھے وہ اس طرف جزیے کی طرف توجہ چلی گئی، جو قرآن پاک اجرت پر جو جیسے 30 میں 10 میں 40 میں پڑھاتے ہیں، ان کو پھر پیسے دیتے ہیں، تو یہ حرام ہے اجرت پر قرآن پاک، اس طرح ختم قرآن کرنا اجرت پر یہ حرام ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن نے اس کا ہیلہ یہی نکالا ہے کہ اس کو اجرت پر لے لے، جس سے قرآن پڑھانا ہے، مثلا قبر پر حافظ بٹھانا ہے، تو اس کو اجرت پر لے لے کہ ہم تم کو مثلا 12 دن تک روزانہ 2 گھنٹے 10 سے لے کر 12 بجے تک دن کو آپ ہماری مطلب ہے کہ اجرت پر اجیر، وہ بولے اتنی رقم، تو یہ طے ہو گئی کہ بھئی میں تم کو روز کے 200 روپے دے دیا کروں گا یا 100 روپے دے دوں گا، 2 گھنٹے تم ہمارے اجیر۔ قرآن پاک پڑھنا یہ نہیں پہلے کہے گا، بس یہ اجیر وقت کا۔ اب اس کو پھر وہ اس کو بول دے کہ تم یہ 2 گھنٹے تک میری امی کی قبر پر قرآن شریف پڑھ دیا کرو، تو یہ جائز ہے۔ تو اس طرح ایصال ثواب ہوگا، ثواب پہنچے گا، تو چونکہ ثواب ملا جبھی تو پہنچے گا، نہ ملتا تو پہنچتا کیسے؟ تو اسی طرح نعت خوان بھی جب وقت کی اجرت طے ہو گئی، وقت کی اجرت، تو اس لیے اس کو پیسے ملیں گے، اور امامت والے کو ثواب نہیں مل رہا اس لیے کہ اس نے وقت نہیں بیچا نا، اس نے امامت بیچی ہے، اس لیے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ وہاں اور صورت ہے، یہ یہاں جو نعت خوان کا ہیلا میں نے بتایا، یہاں اور صورت ہے۔ تو امام بھی اگر ثواب کمانا چاہے، مؤذن بھی ثواب کمانا چاہے، مدرس بھی ثواب کمانا چاہے، تو وہ بھی اپنی پڑھائی کی اجرت طے نہ کرے کہ میں اتنے گھنٹے روزانہ پڑھاؤں گا، تو جائز ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ وہ بھی وقت کی اجرت طے کر لیں کہ بھائی میں اتنے وقت کے لیے آپ سے اجارہ کرتا ہوں، مجھ سے جو بھی کام لے لیں، اور وہ بھی کہہ دیں گے ہم آپ سے جو بھی کام لیں، تو اس وقت میں پھر کہہ دیا جائے کہ بھائی تم پڑھایا کرو، ہمارے بچوں کو قرآن شریف پڑھا جائے کرو، تو اب اس کو ثواب ملے گا۔ مؤذن بھی اس طرح اگر کرے گا تو اذان دینے کا ثواب ملے گا کہ وقت اس نے روزانہ 5 چوٹے میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک وقت جو بھی اذان ہو کے انہی اوقات کا بھی آدھے گھنٹے کے لیے میں آپ کا ملازم، روزانہ 5 وقت آدھا گھنٹہ ڈیوٹی دوں گا، تو وہ بولے ٹھیک ہے اس آدھے گھنٹے میں آپ ہماری مسجد میں اذان دے دیا کرنا، تو یہ وقت کی اجرت، اذان کا ثواب آپ کا کھڑا۔
تو اسی طرح کرنا چاہیے. ثواب یار کیوں چھوڑے؟ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے بندہ بھٹکتا ہوگا کہ کہیں سے نیکی مل جائے، کہیں سے ایک نیکی مل جائے. ماں بھی نہیں دے گی، باپ بھی نہیں دے گا، بیٹا بھی نہیں دے گا، نہ میاں دے گا نہ بیوی کسی کو ایک نیکی دے گی، کوئی تیار نہیں ہوگا. بلکہ اس طرح ہے کہ جب اولاد کو دیکھیں گے تو ماں باپ اس کی طرف لپکیں گے کہ تو دے، ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہم کو نکال اس سے، تو نیکیاں دے. تو اس لیے وہاں کوئی کسی کا پرسان حل ان مانوں کر نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ مختصر سا رسالہ ہے، اتفاق سے 26 صفحے کا. یہ تو زیادہ تعداد میں لو، آج کل تو بہت نعت خوانیاں ہوتی ہیں، وہاں بانٹو، شاید کسی کی تقدیر بدل جائے. نعت خوانوں کو بھی تحفے میں پیش کرو. اگر کچھ بولے تو بھی بحث نہیں کرنا، بولے یار یہ پڑھ لو، اور جس نے لکھا ہے آپ اس سے رجوع کرو. تو بولیں گے اس سے تو ملنا بڑا دشوار ہے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ملنے کا طریقہ. یہ ہمارے جتنے بھی دارالفتاء اہل سنت ہیں ان پر یہ رسالہ جا کر پیش کر دو کہ مجھے سمجھاؤ، انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی. وہ اس میں جو کوئی تحریر ہے اس سے زیادہ اچھے انداز میں آپ کو انشاءاللہ سمجھا دیں گے. اور پھر وہ مجھ سے ضرورت ہوگی تو وہ مجھ سے بھی ترکیب بنا سکیں گے، زیادہ مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. اور میرے سے ملنا بھی کوئی ناممکن نہیں ہے. آج کل کتنے سحری اور افطاری میں تو رش تو لگا ہوتا ہے. جو مطلب ہے کہ ترکیب بنانا جانتے ہیں، جن کو ایک حب ہوتی ہے نا، تو وہ بالکل میرے عین سامنے آگے بیٹھ جاتے ہیں، بالکل قریب ہوتے ہیں. کوئی پردہ نہیں ہوتا، ہم سامنے مل کے بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ تو ہوتا ہے. ہاں ہاتھ ملانا بعضوں سے ملا بھی لیتا ہوں، لیکن دشوار یوں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر گرتے ہیں، کچل دیتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ ایک پرابلم ہے. رش اتنا ہوتا ہے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو یوں باری باری سب سے ملاقات نہیں کر سکتا میں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات گلے بھی تو لگاتا ہوں اس طرح بھائیوں کو. دیکھے ہوں گے آپ نے یہ مناظر. تو جیسا موقع محل کے حساب سے یہ ترکیب بنتی ہے. تو اس طرح کا نعت خوان بھی چاہے تو وقت کوئی ترکیب بنا کر اپنے میرے جو بھی اسلامی بھائی جن کی ترکیب ہوتی ہے ان سے مل سکتا ہے. چاہے تو اس ٹاپک پر بات کرنا چاہے تو بندہ حاضر. اگر واقعی اگر شریعت کی روح سے یہ رسالہ غلط ثابت کوئی کر دے گا، ایسے دلائل دے دے گا، تو ہم انشاءاللہ اس کی اشاعت بند کر دیں گے. چھاپنا بند بلکہ ازالہ کر دیں گے، رجوع کر لیں گے، توبہ کریں گے. تو توبہ کرتا ہی رہتا ہوں. اب اگر اتنی بڑی آفر کے باوجود آپ پیچھے سے چی کرو گے تو پھنسو گے، اگر کوئی کرے گا تو. بات تو میں نے شریعت کی اپنے گھر کی نہیں، تو آپ بھی شریعت کی بات کرو. دلیل دینا تو شریعت کی. تو اب ادھر ادھر کی منطقی دلائل تو یوں ہو جائے گا، تو یوں ہے تو اوں ہے، تو ہماری نیت یوں ہے. تو ٹھیک ہے، آپ کی نیت اگر اچھی ہے تو ہم کہاں آپ کی نیتوں پر حملے کر رہے ہیں. نے تو ایک واضح مسئلہ عرض کیا ہے. آپ اس کی زد میں نہیں آتے ہو تو ناراض کیوں ہوتے ہو؟ ہم نے آپ کو بولا ہی کب ہے؟ ہم نے تو اس کو بولا جو اس کی زد میں آتا ہے، جو اجرت لیتا ہے اس کو بولا ہے، جو نہیں لیتا اس کو بولا بھی نہیں ہے. اور جو لیتا ہے اس کو بھی براہ راست ایک کو نشانہ نہیں بنایا نا، کسی کو ایک یا دو یا چار کو. جو لیتا ہے، چاہے وہ چھوٹا نعت خوان ہے چاہے بڑا نعت خوان ہے، چاہے آنکھوں والا ہے چاہے نابینا ہے. ہم بولو نابینا کے لیے اجرت جائز ہے تو اس کے لیے بھی حرام ہے. یہ تھوڑی کو نابینا کے لیے الگ شریعت اور ایک آنکھ والے کے الگ شریعت اور دو آنکھوں والے کے لیے الگ شریعت. شریعت کا حکم سب کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال سنا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ امیر سنت کی بارگاہ میں میرا نام محمد عمر رضا اطاری ہے، باب المدینہ کراچی رنچو لائن سے عرض کر رہا ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جب کبھی نعت وغیرہ چل رہی ہوتی ہے یا کوئی بیان چل رہا ہوتا ہے، خوف خدا کی وجہ سے آنسو جو نکلتے ہیں اور اس دوران وہ آنسو ہونٹوں پر آ جاتے ہیں، یعنی منہ میں چلے جاتے ہیں، تو اس کا ذائقہ منہ میں محسوس ہوتا ہے، تو کیا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا؟ خوف خدا میں یہ عمر رضا ہیں کوئی اسلامی بھائی، انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ خوف خدا میں رونے کی وجہ سے آنسو اگر منہ میں چلے گئے تو روزہ رہے گا یا ٹوٹے گا.
مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بہار شریعت صفحہ نمبر 988 سے مسئلہ نمبر 16 پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ اس میں زیادہ احتیاط ہے. آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا. پسینے کا بھی یہی حکم ہے. دوسرا سوال سنا دیں. اچھا، میرا نام اختر رسول ہے، میں بورے والا سے بات کر رہا ہوں. یہ ہے کہ اپنا یہ جو ہم کوئی نعت اگر پڑھتے ہیں تو کیا اس کو ہم کسی گیت یا کسی فلمی گانے کی سر میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ گانے کی طرز میں نعت پڑھنے کے تعلق سے سوال پوچھا تو اس کو ناجائز کہنے کی تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے. البتہ کیونکہ عوام الناس اس کو سخت ناپسند کرتے ہیں اور اس پر لوگ بہت باتیں بناتے ہیں، تو ایسا کام جو تنفیر عوام کا باعث ہو، لوگوں کے لیے نفرت کا باعث ہو، لوگوں میں خواہ چہ مگوئیوں کا سبب بنے، اور جو فتح باب غیبت کرے، غیبت کا دروازہ کھلوائے، تو اس طرح کے کاموں سے بچنا ہوتا ہے. تو اس لیے گانے کی طرز پر نعتیں نہ پڑھی جائیں کہ اس طرح خواہ لوگ باتیں کریں گے، ورنہ یہ کہ اس کے ناجائز ہونے پر میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جو ناجائز کہے دلیل اس کے ذمے ہوگی، ناجائز کی دلیل نہیں ہے میرے پاس. آپ کے پاس ہے، سامعین کے پاس ہے، تو وہ مجھے دے دیں، کیونکہ اس میں میوزک تو ہے نہیں. اب یہ کہ کل تک جیسے کہ کوئی نعت پڑھی جا رہی تھی، اب وہ گانے والے نے اس کی نقالی کر دی تو اپنا کیا قصور کہ اب یہ گانے کی طرز پر ہو گئی؟ نہیں بھائی، وہ گانا نعت کی طرز پر آ گیا، الٹ معاملہ ہو گیا ہے. لیکن جو گانا سن کر آئے گا وہ بولے گا یہ نعت گانے کی طرز پر. تو اس لیے گانے کی طرز اور نعت یہ ایک بس ترنم ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو بعد فوش گانے ہوتے ہیں، گندے گانے، اس پر تو واقعی نعت پہ پڑھنا بہت نامناسب لگتا ہے کہ جب نعت شریف پڑھیں گے نا تو جس نے یہ گانا سنا ہوگا نا تو اس کے ذہن میں وہ گانے کے اشعار اس کے تخیل میں بننے شروع ہو جائیں گے. تو یوں یہ اس خرابی میں پڑے گا، نعت شریف سنتے سنتے وہ گانے کی طرزوں میں کھویا رہے گا. تو اس وجہ سے بھی فوش گانے کے طرز پر تو نعت بالکل نہ پڑی جائے، پھر وہی فوش الفاظ بیچارے کے ذہن میں گونجتے رہیں گے. تو بہرحال یہ کہ اور طرزیں بہت ہیں، لیکن اب نیو جنریشن جو ہے، نئے نئے نعت خوان، ان بیچاروں کو پرانی طرزیں آتی نہیں ہیں نعت پڑھنے کی. میں بعض اوقات پرانی طرزوں پر پڑھتا ہوں کلام، اگر میری آواز اچھی نہیں ہے تو اس لیے وہ ظاہر ہے کہ میں بطور نعت خوان متعارف نہیں ہوں. اب اگر انہی طرزوں پر اگر کوئی اچھی آواز والے نعت خوان پڑھیں گے تو وہ طرزیں چل پڑیں گی، لیکن یہ پڑھ نہیں پاتے. یہ لوگ بیچارے بس وہی پرانے گانوں کی طرزیں اٹھاتے ہیں، پھر وہ کونے بیٹھ کر ٹڑنگ ٹڑنگ کر کے وہ زبانی طور پہ یہ سارے ان کو نخرے کرنے پڑتے ہیں. اگر غلط کہتا ہوں تو مجھے کوئی کہہ دے. وہ گانوں کی طرزیں، اور جب تک گانے سنیں گے نہیں گانوں کی طرزیں، وہ بنائیں گے کیسے؟ تو یہ سارے مسائل اس میں بہت ہیں، سمجھے. اللہ کرے نعت خوان اور نیک انسان ہو تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن ہر نعت خوان بد انسان ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن بہرحال جس کو واسطہ پڑا اس کو پتا ہوتا ہے. آپ بتا رہے ہیں یہ نعت خوان ہمارے بہترین نعت خوان ہیں الحمدللہ، یہ بتا رہے کہ واقعی وہ گانا سنتے ہیں، گانا سن کے پھر اس کی وہ ٹیون بناتے ہیں اور پھر یہ سنیوں کو بدنام کرتے ہیں مائک پہ آگے. تو اس طرح مطلب یہ کہ پرانی طرزیں اگر نعت خوان مجھے خدمت کا موقع دیں تو اب میں تو بچپن سے نعت خوانی دیکھتا سنتا آیا ہوں، بچپن سے. آپ میں سے اس وقت جو سامعین میرے جمع ہیں نہیں،
नाजरीन की बात नहीं कर रहा, सामीन जो मुझे नजर आ रहे हैं, इनकी गालिब अक्सरियत जब पैदा भी नहीं हुई थी, मैं उस वक्त से नाते सुनता आ रहा हूं। मैं छोटा था, जब बच्चा था मैं, तो हमारे मोहल्ले की मस्जिद में बाल मुबारक की ज़ियारत होती थी और वहां नाते पढ़ते थे, तो उसमें भी जाके बैठ जाता था मैं। तो मुझे भी शौक होता था मैं भी पढ़ूं, लेकिन मेरी आवाज नहीं है। तो एक बार बड़ी मुश्किल से मेरी लॉटरी खुल गई और मुझे मौका मिल गया, तो मैं माइक पे आ गया। बस चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, एक शेर पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तो वो हाथ पकड़ के तो साइड में कर दिया। क्या वो उस वक्त पढ़ना ही नहीं आता, उस वक्त पढ़ी गई तर्ज याद है आपको? वो तर्ज, उस तर्ज पे अब भी पढ़ता हूँ मैं, सुना है? लेकिन ये नाथख्वान इसको नहीं उठाते। सुना तो दें। तो मेरी जिंदगी की सबसे पहली नात गालिबन जो मुझे याद है कि मैंने वो बादामी मस्जिद, हमारे मोहल्ले की मस्जिद है, तो वहां पर मैंने बाल मुबारक की ज़ियारत के मौके पर जश्न विलादत 12 रबीउन नूर को पढ़ी थी। यानी आपकी जिंदगी का लिखा गया पहला रिसाला वो भी आला हजरत पर, और पढ़ी गई पहली नात भी आला हजरत के लिए। मैं तो हूँ रज़वी, मैं ऐसा रज़वी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, असलन नस्लन रज़वी अल्हम्दुलिल्लाह। रज़वियत तो मेरी घुट्टी में, अल्लाह के फजल करम से। मैं आला हजरत को मैं बहुत 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 मानता हूँ। इसलिए मैं इसलिए नहीं मानता कि इनका नाम है या कुछ नहीं, मैं इसलिए मानता हूँ कि ये आशिक रसूल थे, ये आशिक रसूल थे, वली कामिल थे, और इन्होंने हमको इश्क रसूल का दर्स दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने वो सबसे पहली जो नात शरीफ पढ़ी, जिस पर मुझे वो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना जो संभालते हैं, क्या जिसको आजकल चौधरी बोलते हैं, इस तरह के होते हैं, तो बहरहाल ये कि उसने मेरे को हटा दिया। सर वो भी मजबूर होगा बेचारा, या अल्लाह जाने क्या उसकी नीयत होगी, खुदा बेहतर जाने। अब वो बहुत बड़ा एक आदमी था, मैं बच्चा था, तो इसलिए कोई नाराजगी या दुश्मनी या बुग़्ज़ व इनाद इसका तो तसव्वुर नहीं है। और भी बच्चे थे, तो अब ये कि अच्छों के खरीदार तो हर जगह पे हैं। तो खैर मैंने वो नात शरीफ पढ़ी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। फिर दूसरा शेर मैंने ये पढ़ा था, जिस पर मेरे को हटा दिया गया, मगर काश मेरी ये इल्तिजा उस बचपने की नाबालिगी की जबान तो पाक होती है ना, बंदा गुनाह से भी पाक होता है, तो उस वक्त की इल्तिजा काश मेरी कबूल हो चुकी हो, इसका पता तो कब चले। बरसा नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसा नहीं देख कर अब्रे रहमत, बतों पर भी बरसाते बरसाने वाले, बतों पर भी बरसाते बरसाने वाले। तो जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले।
والے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ دے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ دے لو کہ راستے میں جا بجا تھانے والے کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے رضا نفس دشمن ہے دنگ میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دنگ میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ آمین آمین ماشاءاللہ باپا آپ سمجھاتے ہیں اور یہی عرض ہے کہ آپ سمجھاتے رہیں کہ سمجھانا یہ فائدہ دیتا ہے جیسے آج کی بات لے لیجئے آج ظہر کی نماز کے بعد ڈاکٹر اسلامی بھائیوں میں ڈاکٹر حضرات میں ہمارا یہ مدنی مذاکرہ تھا اور وہ جو سیمپلز کی جو دوائیاں ہوتی ہیں اس کے فروخت کرنے نہ کرنے کا جو حکم شرعی تھا امیر سنت نے بیان کیا مذاکرے کے بعد ایک SMS آیا میرے موبائل پر اسلام میں جانتا ہوں ان کو انہوں نے اپنے بھائی وغیرہ کے حوالے سے یہ پیغام دیا کہ ہمارا یہ کاروبار ہے بیچنے کا سیمپلز کی دوائیاں ہو سکتا ہے اس میں بتایا کسی نے اس میں نفع بہت ہوتا ہے اور اس میں یہ کاروبار کافی مطلب یہ چلتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آج امیر سنت کے مدنی مذاکرے میں سیمپل کی دوائیں بیچنے کے حوالے سے جو کچھ سنا ہم نے نیت اول تو اس نے کہا ہم توبہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نیت کرتے ہیں اور پکا ذہن بنا لیا ہے آج کے بعد ہم یہ کاروبار نہیں کریں گے سبحان اللہ تو یہ دیکھیے جیسے امیر سنت نے پچھلے دنوں وہ روزی کے بارے میں رزق کے متعلق کافی مدنی پھول دیے تھے تو ہاتھوں ہاتھ ایک 27 لاکھ کی نیت آئی کہ میں 27 لاکھ روپے میرے پاس اس طرح کے آئے ہیں جو شران اس کے ان کو لگتا درست نہیں ہے وہ واپس کر دوں گا اور ایک نے 18 لاکھ کا SMS کیا کہ میرے پاس 18 لاکھ کا ہے میں وہ واپس کر دوں گا تو یوں مطلب ایک تو طبیعت کا بدلنا اور اب ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں دولت سے کتنی محبت ہے تو الحمدللہ اس طرح کے مدنی مذاکرے یہ کتنی پیاری بہار ہے کہ یہ SMS والے نہ جانے فیضان مدینہ میں ہیں یا نہیں ہیں اور جو مجھے SMS آیا تھا آج وہ دواؤں والا وہ تو ہے ہی کسی اور صوبے کا تو یہ مدنی چینل کے ذریعے پیغام کس طرح گھر گھر پہنچ رہا ہے اور الحمدللہ بابا قبول کرنے والے قبول کر رہے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں یہ ہاتھوں ہاتھ ایسے پیغام بھیج دیتے ہیں کہ الحمدللہ کوئی پیغام بھیجتا ہوگا جی ہاں بابا توبہ تو بہت سارے الحمدللہ کرتے ہی ہوں گے انشاءاللہ تو یہ بھی بڑا حوصلہ افزا SMS آیا یہ ہم جب یہاں سے اٹھ کر نکلے نا عصر کی نماز کے لیے مدنی مذاکرے کے بعد تو عصر کی نماز کے بعد کسی ذمہ دار نے کو کیا ہوگا کسی نے وہ SMS تو اس نے یہاں فارورڈ کر دیا نہیں بابا مجھے وہ براہ راست SMS اس کے بعد نمبر ہوگا آپ کا براہ راست SMS آیا سبحان اللہ جن کا کاروبار ہے انہیں میں جانتا ہوں
अच्छा, आप जानते हैं? میں جانتا ہوں ان کا ڈائریکٹ مطلب SMS آیا, بہت بڑا مطلب کاروبار ہے ٹھیک ٹھاک کاروبار ہو. اس کا سیمپل کی دوائیں. تو یہ سیمپل کی دوائیں ڈاکٹروں کو ظاہر ہے جو پہنچتی ہوں گی, یہ ڈاکٹروں کو تو تھوڑی پہنچتی ہیں, یہ اسپتالوں میں کارٹون کے کارٹون پہنچتے ہوں گے چیریٹی کے لیے کہ بس مریضوں کو دو, غریبوں کو دو, مریضوں کو دو. تو یہ سارے کے سارے کارٹون جو ہے نا یہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں دکانوں پہ, اور یہ ان کے دکان بھی لگے بندے ہوتے ہیں جو جیسے کہ اور مال, چوری کا مال جو لوگ بیچتے ہیں, تو یہ بھی چوری کے مال کا ہی اس کو حکم سمجھ میں آتا ہے. اس لیے کہ یہ جو بیچتے ہیں نا یہ امانت ہوتی ہے, ان کو تھوڑی دیا ہوتا ہے ڈاکٹروں کو یا اس کے عملے کو اسپتال کے, یہ خالی ستن ایک امانت ہوتی ہے. امانت میں بولنے کی خاطر امانت کی تعریف میں یہ نہیں آ رہا, لیکن یہ کہ یہ اس طرح کے ہوتے امین ہیں کہ یہ دوسروں کو, وکیل اس کو بولتے ہیں, وکیل بولو, نائب بولو, جو بولو, تو یہ ان کو وکالت دیتے ہیں کہ یہ آپ غریبوں میں بانٹ دو, تو یہ اس کے مالک نہیں ہوتے. اب انہوں نے اس طرح یہ جو رکھ لیا نا یہ حرام ہوا, اب انہوں نے اس کو بیچا تو یہ بھی ایک وہ حرام بیچا. اب وہ جس نے خریدا وہ بھی حرام اس نے خریدا, دکاندار نے.